اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ معزز سامعین، پچھلی ویڈیو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ہم نماز میں لذت اور خشوع و خضوع پیدا کرنے کے سلسلہ میں کچھ طریقے ان پر گفتگو کریں گے۔ سامعین محترم، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے ہم اللہ رب العزت کو منا سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے بہت سارے واقعات حدیث مبارکہ میں، تاریخ میں ملتے ہیں کہ انہیں جب بھی کوئی حاجت ہوتی، جب کوئی مصیبت ہوتی، جب کوئی پریشانی ہوتی تو وہ وضو کر کے نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے اور 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات پوری کروا لیتے۔ آج کیوں ایسا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، لیکن پھر ہمیں شکایت ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔ ہمیں ذرا اپنے پہ نگاہ ڈالنی چاہیے کہ ہم جو نمازیں ادا کر رہے ہیں ان میں کتنی جان ہے، کتنا وزن ہے۔ سامعین محترم، نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے یا لذت پیدا کرنے کے لیے میں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو ہم نے کرنے ہیں اور کچھ کام ایسے ہیں جن کو ہم نے نہیں کرنا۔ پھر سنیے کہ ہم نے کچھ کام ایسے ہیں جو نماز میں کرنے ہیں، ادا کرنے ہیں، طریقہ اختیار کرنا ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں جن کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ تو پہلے ہم ان چیزوں پر گفتگو کرتے ہیں جو نماز کے لیے ہمیں کرنی ہے تاکہ ہماری نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو۔ سب سے پہلے تو اپن وضو اچھے طریقے سے کیجئے۔ اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے۔ بڑے اچھے طریقے سے پورے وجود کو مل کر، جو 4 اعضاء جن کو دھونا فرض ہے، اچھی طرح سے وضو کر کے جب ہم نماز کی جگہ پہ پہنچیں تو اپنے ٹخنے کو مرد حضرات کے لیے ننگا کر لیں۔ اس میں ہم علیحدہ بھی گفتگو کریں گے کہ کیا نماز میں ٹخنے ننگے کرنا ضروری ہے، کیا ٹخنے ننگے کرنے کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اس موضوع پر ہم پھر ایک علیحدہ ویڈیو پہ گفتگو کریں گے۔ لباس کو سیٹ کر لیں، کوشش کریں سر کو ڈھانپ لیں، قبلہ رخ کھڑے ہو کر بالکل اپنے آپ کو تیار کر لیں اور کوشش کریں کہ پہلے یہ دعا پڑھیں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو عربی میں نہیں آتی تو ذہن میں یہ خیال کیجئے کہ میں اللہ جو بھی عبادت کرتا ہوں، میری جانی مالی جو بھی عبادات ہیں، میں صرف تیری رضا کے لیے کرتا ہوں، تیری خوشنودی کے لیے کرتا ہوں۔ اور پھر انی وجہت وجہی للہ فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ آیت پڑھیے اور بڑے اطمینان کے ساتھ قبلہ رخ، سینہ قبلہ کی طرف، ہاتھوں کو یوں اٹھائیے اور یوں دل میں خیال کیجئے کہ میں جہاں کھڑا ہوں میرے دائیں طرف جنت ہے، میرے بائیں طرف دوزخ ہے، میرے سر پہ اوپر اللہ رب العزت کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے اور میں پل صراط کے اوپر کھڑا ہوں۔ اور یہ ذہن میں گمان رکھیے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دل میں یہ ارادہ کیجئے کہ اے اللہ، میں نے اپنی سوچ کو، اپنے دنیاوی کاموں کو، جو بھی ہے سب کو میں نے پیچھے چھوڑ دیا، پھینک دیا، بس اب تیری رضا کی خاطر میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میں ہر چیز سے، دنیاوی ہر چیز سے ہاتھ کھڑے ہیں، میں سب کو چھوڑ کر اب تیری رضا کے لیے تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ بس پھر جب اللہ اکبر پھر کہیں گے تو اس کا مطلب اے اللہ تو بہت ہی بڑا ہے۔ یوں اللہ اکبر کہتے ہوئے بالکل اطمینان کے ساتھ توجہ ساری، میں نے پھر کہا دائیں طرف خیال کیجئے کہ میرے جنت ہے، بائیں طرف دوزخ ہے، میرے سر کے اوپر اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں
اور میں پل صراط کے اوپر کھڑا ہوں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھ لیجئے اور پھر نماز کے الفاظ کو بڑے پرسکون طریقے سے ادا کیجئے۔ اور یہاں یہ بات میں ضرور آپ سے گزارش کروں گا کہ نماز کے جو الفاظ آپ ادا کر رہے ہیں ان کے معنی اور مفہوم کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تبھی لذت آئے گی۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے پھر اگلی ویڈیو میں چلیں گے۔